نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَضَى لِلشَّفِيعِ بِالدَّارِ وَلَمْ يَكُنْ رَآهَا فَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فَإِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا بِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ۔ یہاں سے ایک نیا مسئلہ شروع فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ بائع اور مشتری کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں تو ان کے درمیان معاملات کی وجہ سے جو چیزیں جو اختیار مشتری کو حاصل ہوتا ہے خریدنے کی وجہ سے، وہی اختیار شفیع کے لیے بھی حاصل ہوگا۔ اور اسی طرح اگر مشتری نے براءت کا ذمہ لگایا ہے، براءت کی قید لگائی کہ بھائی بس جتنے بھی جو بھی شرائط ہیں میں ان سب کو بری کرتا ہوں، بس میں نے زمین لے لی ہر حال میں، تو یہ اس کی براءت کی جو شرط ہے وہ صرف اسی کے لیے ہوگی، شفیع کے لیے نہیں ہوگی۔ دیکھیں ذرا، وَإِذَا قَضَى لِلشَّفِيعِ بِالدَّارِ یا وَإِذَا قُضِيَ لِلشَّفِيعِ بِالدَّارِ، شفیع کے لیے قاضی جو ہے وہ گھر کا فیصلہ کر دے یا شفیع کے لیے فیصلہ کر دیا جائے۔ مثال زمین کا فیصلہ ہو گیا شفیع کے لیے، وَلَمْ يَكُنْ رَآهَا، لیکن اس نے دیکھا نہیں تھا، فَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ، اب اس شفیع کے لیے خیار رؤیت ہوگا، یعنی دیکھنے کا اختیار ہوگا۔ جس طرح مشتری جب کوئی چیز خرید لے تو اس کو خیار رؤیت حاصل ہوتا ہے، تو اسی طرح شفیع کے لیے جب قاضی فیصلہ کر دے تو قاضی کے فیصلے کے بعد شفیع کے لیے جو ہے اس مکان میں خیار رؤیت حاصل ہوگا، اس کو اختیار حاصل ہوگا کہ اس مکان کو دیکھ لے اور پسند کر لے، خدا نخواستہ اگر پسند نہیں آیا تو اس کو لوٹانے کا اختیار ہوگا۔ فَإِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا، اور اگر اس میں کوئی عیب پایا، فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا بِهِ، اس کے لیے اس گھر کو لوٹانے کا اختیار ہے، وہ اس گھر کو لوٹا سکتا ہے عیب پائے جانے کی وجہ سے۔ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ، اگرچہ مشتری نے براءت کی شرط لگائی ہو۔ براءت کی شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر بائع مشتری سے کو کوئی چیز بیچ رہا ہے اور مشتری اس کو لے رہا ہے، اور لینے کے بعد کہہ رہا ہے کہ اس میں جو بھی عیب ہے، جیسا بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے، ہر حال میں لیتا ہوں، لہذا میں کسی حال میں بھی آپ کو یہ واپس نہیں لوٹاؤں گا، تو یہ براءت کی شرط لگاتا ہے۔ تو اب یہ براءت کی شرط جو ہے وہ مشتری کی ذمہ تو نافذ ہو جائے گا، لیکن شفیع کے اوپر یہ نافذ نہیں ہوگا، اس لیے کہ مشتری کا جو معاملہ تھا وہ الگ تھا، شفیع کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے۔ اور جس طرح معاملات کی وجہ سے مشتری کو ان چیزوں کا اختیار ہوتا ہے، تو اسی طرح شفیع بھی گویا کہ وہ اپنے لیے گھر خرید رہا ہے، شفع کی وجہ سے وہ بھی ایک عقد کر رہا ہے، ایک معاملہ کر رہا ہے، خرید رہا ہے، تو اس لیے یہ تمام اختیارات شفیع کو بھی حاصل ہوں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وَإِذَا ابْتَاعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَالشَّفِيعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِثَمَنٍ حَالٍ وَإِنْ شَاءَ صَبَرَ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ ثُمَّ يَأْخُذُهَا۔ مسئلہ اس طرح ہے کہ بائع نے مشتری کو کوئی چیز بیچی یا مشتری نے بائع سے کوئی چیز خریدی، مکان خریدا یا زمین خریدی، لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ ادار ہے۔ مثال کے طور پر کہا کہ بھائی 5 مہینے بعد اس کی قیمت دوں گا، لیکن خرید و فروخت آج کر لیا، تو اب شفیع کیا کرے گا؟ شفیع کے بعد پاس یہاں پر 2 آپشن اور 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ شفیع یا تو اس زمین کو نقد قیمت دے کر فوری وصول لے لیں، قبضے میں لے لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یا تو شفیع صبر کریں یہاں تک کہ وہ 5 مہینے گزر جائیں، تو پھر جو ہے وہ شفع لینے کے لیے پہنچ جائیں۔ لیکن اس دوسری صورت میں یہاں صبر کرنے سے مراد یہ ہے کہ طلب خصومت نہ کریں، طلب معاتبت اور طلب اشہاد یہ کرنا ضروری ہے۔ خدا نخواستہ اس نے اسی مدت تک طلب معاتبت اور طلب اشہاد چھوڑ دیا تو پھر اعراض کی وجہ سے اس کا حق شفع باطل ہو جائے گا، لہذا وہ طلب معاتبت اور طلب اشہاد تو کرے گا،
لیکن طلب خصومت کے لیے انہوں نے جو وقت مقرر کیا ہے اس کے گزرنے کا انتظار کرے، اور تب تک وہ پیسوں کا انتظام کر کے جیسے ہی وقت گزر جائے فوری طور پر جا کے بائع یا مشتری کے پاس پہنچ جائیں اور ان سے جو ہے وہ اپنی زمین کی قیمت دے کر وصول کر لیں، یا جو ہے پہلی صورت یہ ہے کہ نقد قیمت دے کر وصول کر لیں۔ اسی کو یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا ابْتَاعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، اگر خریدیں ادار قیمت کے بدلے میں، فالشفیع بالخیار، شفیع کو اختیار ہے، ان شاء اخذها بثمن حال، چاہے تو اس زمین کو لے لے نقد قیمت کے بدلے، وَإِن شاء صبر، چاہے تو صبر کرے، حتیٰ ينقضي الاجل، یہاں تک کہ مدت گزر جائیں، ثم يأخذها، پھر اس کو لے لیں۔ وَإِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الْعَقَارَ، یہاں سے دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ شرکاء زمین کو تقسیم کریں۔ مثال کے طور پر 3 بھائی تھے یا 3 شریک تھے، وہ اپنی زمین کو جو ہے وہ اب تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب ان کی تقسیم کرنے کی وجہ سے ان کی جو پڑوسی ہیں ان کو حق شفع حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں وہ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ پہلے سے ہی اس زمین پر حقدار ہیں، لیکن تقسیم کرنے کی وجہ سے اب صرف ایک دوسرے کے حق کو جدا کر رہے ہیں، اور اس ایک دوسرے کے حق کو جدا کرنے کی وجہ سے شفیع کو حق شفع نہیں ملتا۔ فلا شفعۃ لجارہم بالقسمہ، تقسیم کی وجہ سے شفیع کو حق شفع نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ، وَإِذَا اشْتَرَى دَارًا فَسَلَّمَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ ثُمَّ رَدَّهَا الْمُشْتَرِي بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ أَوْ بِشَرْطٍ أَوْ بِعَيْبٍ أَوْ بِقَضَاءِ قَاضٍ فَلَا شُفْعَةَ لِلشَّفِيعِ، وَإِنْ رَدَّهَا بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ أَوْ تَقَايَلَ فَلِلشَّفِيعِ الشُّفْعَةُ۔ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر وَإِذَا اشْتَرَى دَارًا، مشتری نے کوئی گھر خریدا، فَسَلَّمَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ، شفیع نے کہا چلو مشتری اپنا جاننے والا ہے، تو اس نے جو ہے وہ شفع سے دستبرداری دے دی، شفع سے شفیع کیا ہو گیا؟ دستبردار ہو گیا۔ ثم ردها المشتری بخیار رؤیت، پھر ایسا ہوا کہ مشتری نے اس گھر کو واپس لوٹایا بائع کی طرف خیار رؤیت کی وجہ سے یا خیار شرط کی وجہ سے۔ خیار رؤیت کا مسئلہ پیچھے گزر گیا۔ خیار شرط یہ ہے کہ مثال کے طور پر مشتری نے قید لگائی ہو کہ مجھے 3 دن یا اس سے کم میں اختیار ہے کہ میں خریدوں یا جو ہے وہ آپ کو واپس کروں، اور بعیب، یا مشتری نے اس گھر کو واپس لوٹایا بائع کی طرف عیب کی وجہ سے، لیکن شرط یہ ہے کہ بقضاء قاضٍ، یہ ساری صورتحال میں قاضی کے فیصلے کی وجہ سے اس نے لوٹائے۔ مثال کے طور پر خیار رؤیت کی وجہ سے مشتری بائع کو واپس کر رہا ہے زمین، خیار شرط کی وجہ سے یا خیار عیب کی وجہ سے مشتری بائع کو واپس کرنا چاہ رہا ہے، لیکن مشتری بائع لے نہیں رہا، تو قاضی اس کے لیے فیصلہ کر دے کہ بھئی اب یہ واپس لے لو یہ زمین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قضاء قاضی کی وجہ سے بائع واپس لے رہا ہے، تو اس صورت میں فلا شفعۃ للشفیع، شفیع کو دوبارہ یعنی اس گھر کو واپس بائع کی طرف لوٹانے کی وجہ سے کوئی حق شفع حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب قاضی صاحب فیصلہ کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ کوئی نئے سرے سے کوئی عقد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ قاضی یہ کہنا چاہ رہا ہے، قاضی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا جو پہلا معاملہ ہوا تھا وہ صحیح نہیں ہوا تھا، تو جب صحیح نہیں ہوا تھا تو قاضی اس پہلے عقد کو کینسل کر رہا ہے، فسخ کر رہا ہے، تو جب پہلے عقد کو کینسل اور فسخ کرنے کی وجہ سے گویا کہ نئے سرے سے کوئی عقد نہیں ہوا، جب نئے سرے سے کوئی عقد نہیں ہوا تو اس وجہ سے شفیع کے لیے جو ہے وہ دوبارہ حق شفع حاصل نہیں ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وَإِنْ رَدَّهَا بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ، کہ مشتری اس زمین کو خیار عیب کی وجہ سے یا خیار شرط کی وجہ سے یا خیار رؤیت کی وجہ سے بائع کو لوٹائے، لیکن قاضی کے فیصلے کے بغیر دونوں کی رضامندی سے، یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ او تقایلا، یا دونوں اقالہ کریں۔ اقالے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال آپ نے کسی سے کوئی چیز لے لی، آپ لے کر گھر چلے گئے اور گھر میں وہ چیز استعمال میں نہیں تھی یا آپ کی ضرورت سے زیادہ تھی، اور آپ بائع سے واپس آتے ہو اور اس سے کہتے ہو بائع کے پاس آ کر کہ یار برائے مہربانی مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مجھ سے واپس لے لے، میری قیمت مجھے لوٹا دیں، تو بائع وہ چیز لے لے، تو اس کو شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں اقالہ۔
اس کی بڑی فضیلت ہے، جو اس طرح کرے گا حضور نے اس کے لیے دعا دی ہے۔ تو او تقایلا یعنی بائع اور مشتری آپس میں اقالہ کر لیں تو فللشفیع الشفعۃ، تو اس دوسری صورت میں شفیع کے لیے جو ہے وہ حق شفع حاصل ہوگا۔ اب شفیع کے لیے دوسری صورت میں حق شفع ہے، پہلی صورت میں نہیں ہے، تو دوسری صورت میں اس لیے ہے کہ وہ جب پرانے عقد کو فسخ کر رہے ہیں بائع اور مشتری اپنی رضامندی سے، اور پہلے عقد جب تام ہو چکا ہے تو گویا کہ وہ مکمل ہو گیا۔ جب وہ مکمل ہو گیا اور اب آپس کی رضامندی سے ایک نیا عقد کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ نیا عقد ہو رہا ہے، نئی جو ہے وہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، ایک نیا معاملہ ہو رہا ہے۔ جب نیا معاملہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے جتنی بار بھی اس زمین پہ جب نیا معاملہ ہوگا تو اس کے شفیع کو حق شفع حاصل ہوگا، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ شفیع کو اس زمین پہ حق شفع حاصل ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے الحمدللہ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے کتاب الشفع جو ہے مکمل ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سبق سمجھ میں آئے ہوں گے اور اسباق پسند آئے بھی ہوں گے، تو اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور اگر آپ نے ان اسباق کو دیکھ کر ان سے استفادہ کیا ہے تو وقتاً فوقتاً ان کے لنک جو ہے وہ آپ اپنے فیس بک میں یا دیگر احباب کے واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔